क्या इसराइली फौजियों की तरह इसराइली डॉक्टर्स भी जल्लाद हैं? क्या इसराइली डॉक्टर्स भी फलस्तीनियों की जानें ले रहे हैं? इसराइली तिब्बी निज़ाम मसावात इंसानी के बुनियादी उसूल से मुनहरिफ क्यों हुआ? इसराइली तिब्बी निज़ाम में कितने फ़लस्तीनी काम करते हैं? कितने डॉक्टर्स, कितनी नर्सेज और कितना पैरामेडिकल स्टाफ फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल है? फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने और कत्ल कर देने के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स इंसानों की ज़िंदगियां बचाने पर मामूर होते हैं। जी यकीनन, ये बात उनके हलफ का हिस्सा होती है और हलफ उस कसम को कहते हैं जो कोई भी मुहल्लिफ यानी हलफ लेने वाला अपने ईमान से उठाता है। यानी हलफ उठाने वाला अपने ईमान की गवाही को अपने साबका या आइंदा अफ़आल की यकीन दहानी के तौर पर पेश करता है। लेकिन खित्ता-ए अरब की वाहिद जमहूरी रियासत होने के दावेदार इसराइल के डॉक्टर्स अपने इस हलफ से खुल्लम खुल्ला मुनहरिफ हो चुके हैं। यानी ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इसराइली डॉक्टर्स मसीहा के बजाय जल्लाद बन चुके हैं और उन्होंने फ़लस्तीनी मरीज़ों का इलाज करने से, उनकी जानें बचाने से, उन्हें अद्वियात फराहम करने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर है, जब डॉक्टर जानवर बन जाएं तो बीमार इंसान या ज़ख्मी इंसान तड़प तड़प कर मरना शुरू हो जाते हैं और ऐसा ही हो रहा है इसराइल के हस्पतालों में। यही नहीं बल्कि इसराइली डॉक्टर्स और दीगर इसराइली तिब्बी अमले ने शोबा तिब की अखलाकियात को एक तरफ रख कर फ़लस्तीनी डॉक्टर्स और दीगर फ़लस्तीनी तिब्बी अमले को भी सख्त मशकूक करार देकर अमली तौर पर काम करने से रोक भी दिया है। याद रहे कि इजरायली हस्पताल दुनिया के बेहतरीन हस्पताल तस्वुर किए जाते हैं और इसराइली अस्पतालों में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की 1/4 से ज़्यादा तादाद इसराइल के फ़लस्तीनी बाशिंदों पर मुश्तमिल है। इस वक्त तो इसराइल में ये सूरत हाल है कि नए डॉक्टर्स और नर्सेज में निस्फ तादाद फ़लस्तीनी बाशिंदों की है। और नाज़रीन, ये भी याद रखना चाहिए कि इसराइल की कुल आबादी कमोबेश 1 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है और इनमें कोई 20-22 लाख फ़लस्तीनी हैं। दर हकीकत इसराइल नाम का तो कोई मुल्क कभी हुआ ही नहीं करता था। ये इसराइल, जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़लस्तीन पर थोड़ा थोड़ा कब्ज़ा करके इस तरह बनाया गया कि सारे का सारा फ़लस्तीन ही अब इसराइल बन चुका है और जो कुछ थोड़ा बहुत गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे वगैरह समेत सब बचा है, वहाँ भी जंगी जहाज़ों, मिज़ाइलों, टैंकों और खुदा जाने क्या क्या कुछ है सुराग रसानी का निज़ाम, जिसके ज़रिए कम से कम 65,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। हर जानिब मलबे के ढेर लगे हैं, कहत पैदा किया जा चुका है और इस तरह बाकी मांदा बेकस फ़लस्तीनियों को उन इलाकों से बेदखल किया जा रहा है जो अब उनके आखिरी इलाके हैं। इर्द गिर्द सब मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी फ़लस्तीनियों को पनाह तक देने को तैयार नहीं। और जो फ़लस्तीनी इसराइल की हुदूद में रहते हैं, उनके हालात व वाक़यात के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी कैफियत ही अजीब हैं। कोई रोज़ इस बात से खाली नहीं जाता जबकि जुल्म व सितम की नई तर्ज ईजाद ना होती हो। इसराइली डॉक्टर्स समेत सारा इसराइली तिब्बी अमला एक जल्लाद का रूप इख्तियार करने की ताज़ा गवाहियाँ प्रोफेसर नेवे गॉर्डन, प्रोफेसर गाय शेलोव और डॉक्टर उसामा तनूस ने आलमी फोरम्स पर पेश की हैं। नेवे गॉर्डन इसराइली हैं, वो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ में प्रोफेसर हैं, जबकि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के बारे में लिखते भी हैं। प्रोफेसर नेवे गॉर्डन बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं। गाय शेलोव इसराइली हैं, वो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर ऑफ फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंसानी रवैयों की तश्कील में इर्तक़ा के तारीख़ी पहलुओं का जायज़ा लेने वाले आलिम को कहते हैं। गाय शेलोव इस बात का जायज़ा लेते हैं कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के नतीजे में इंसान ने जुल्म सितम के कौन से नए तर्ज ईजाद किए हैं और क्यों किए हैं। उसामा तनूस फ़लस्तीनी हैं, वो बच्चों के इलाज और सेहत आमा के उमूर के माहिर, फ़लस्तीन के प्रोग्राम बराए सेहत और इंसानी हकूक़ के डायरेक्टर भी हैं और इसराइल के शहर हाइफा में ही बेस्ड हैं। तनूस फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल के बोर्ड मेंबर भी हैं। उसामा तनूस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाने पर भी मामूर हैं।
ان تینوں نے ایک مشترکہ مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے دا شیم آف اسرائیلی میڈیسن، یعنی اسرائیلی طب کے لیے شرم کا مقام۔ نیوے گارڈن، گائے شیلوف اور اسامہ تنوس نے اسرائیلی ڈاکٹرز اور دیگر تمام اسرائیلی طبی عملے کے ایسے سنگین جرائم رپورٹ کیے ہیں جنہیں سن کر، جنہیں پڑھ کر دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے سر واقعی شرم سے جھک جائیں گے۔ ان تینوں محققین نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ نے شعبہ طب کے انتہائی بنیادی اصول حق صحت کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔ نیوے گارڈن، گائے شیلوف اور اسامہ تنوس کے مطابق حالیہ تنازع کے دوران جب فلسطینی ڈاکٹرز اور دیگر فلسطینی طبی عملے کو ساتھی ڈاکٹرز اور عملے نے تشدد کا نشانہ بنایا تو اسرائیل کی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسرائیل کی طبی کمیونٹی میں سے کسی ایک نے بھی غزہ کے اسپتالوں کی تباہی کی مذمت نہیں کی، اور کچھ نے تو غزہ میں طبی سہولیات کی فراہمی کے اداروں کی تباہی پر کھلے عام مسرت کا اظہار کیا، جشن منائے اور اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کے اسپتالوں پر حملے نہ صرف جاری رکھیں بلکہ ان کی شدت کو مزید بڑھائیں۔ غزہ کے اسپتالوں کی تباہی پر خوشیاں منانے کا سلسلہ تمام اسرائیلی اسپتالوں میں جاری رہا، اور اسرائیلی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ نے اس بارے میں کوئی بات کرنے سے قطعاً انکار کر دیا۔ نیوے گارڈن، گائے شیلوف اور اسامہ تنوس نے اپنے ریسرچ بیسڈ آرٹیکل میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کے ریاستی اور جنگی نظام کے ساتھ پرانے رابطے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اسرائیلی اسپتالوں کے مرکزی سربراہان اور شعبہ جاتی ہیڈز اسرائیلی افواج کی میڈیکل کور سے لیے جاتے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق اکتوبر 11 سن 2023 کو اس وقت کے اسرائیلی وزیر صحت موشے اربیل نے تمام اسپتالوں کے ڈائریکٹرز کو حکم جاری کیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو کسی اسپتال میں علاج کی سہولت مہیا نہ کی جائے، بلکہ انہیں متعلقہ فوجی طبی سہولیات کے حوالے کیا جائے یا جیل حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ مد نظر رہے کہ اسرائیلی حکام اور اسرائیلی میڈیا دونوں اپنی مخصوص تشریح کے مطابق ہر اس فلسطینی کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں جس کی عمر 15 سے 70 برس کے درمیان ہو۔ آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ اسپتالوں نے جنگ میں زخمی فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ملازمین کو بھی طبی سہولیات فراہم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی تو فلسطینی تھے، اسرائیلی نہیں، اور 15 سال سے 70 سال تک کی عمر کا ہر فلسطینی دہشت گرد ہوتا ہے۔ اسرائیلی اینک کے مطابق اکتوبر 7 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کے کوئی ایک ہفتہ بعد متعدد اسرائیلیوں نے متعلقہ فورمز پر یہ شکایات دائر کی کہ ہاشارون ہسپتال کے شعبہ برائے امراض قلب کے ڈائریکٹر عابد سمارہ نے حماس کے حق میں فیس بک پوسٹ کی ہے۔ عابد سمارہ فلسطینی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس درجے کا شخص جو ایسے عہدے پر فائز ہو اور پھر اسرائیل میں ہی موجود ہو تو وہ ایسی حماقت کیسے کر سکتا ہے؟ در حقیقت اسرائیلی وہ نادر الوجود احمق بن چکے ہیں جو جس شاخ پر بیٹھتا ہے اسے ہی کلہاڑی سے کاٹ ڈالتا ہے اور جانتا نہیں کہ برا گرے گا اور اپنے ہی ہاتھوں خود مارا جائے گا۔ اس وقت تو اسرائیل کے اسپتالوں میں تعینات فلسطینی عملہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا استعمال بالکل ہی ترک کر رکھا ہے۔ اسرائیلی اسپتال کے عملے کے ایک رکن نے بتایا ہے کہ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر اسرائیلی اسپتالوں میں کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ ایک جانور بن چکے ہیں۔ اس کارکن کے مطابق آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول تک نہیں بول سکتے، خواہ دوسری جانب کوئی ننھا منا بچہ ہی کیوں نہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہا ہو۔ اسرائیلی ڈاکٹرز اور نرسیں اور دیگر طبی عملہ انسٹاگرام پر ایسی تصاویر شیئر کر رہا ہے جن میں ان سب نے نہ صرف اسرائیلی فوجی وردیاں پہن رکھی ہیں بلکہ بندوقیں بھی اٹھا رکھی ہیں اور وہ غزہ میں موجود ہیں۔ نیوے گارڈن، گائے شیلوف اور اسامہ تنوس نے اپنی تحقیقات میں کئی ایسے واقعات رپورٹ کیے ہیں جن کے دوران غزہ کے اسپتالوں کو تباہ کیا گیا اور وہاں سے سب کے سب ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر کے اسرائیلی قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی اسپتالوں میں کام کرنے والے متعدد ڈاکٹرز کو انہی کی ورک پلیسز پر مریضوں کے سامنے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی نرسز اور دیگر فلسطینی طبی عملہ مسلسل مار پیٹ اور جبر و ستم کا ہدف بنا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں ان کے اپنے کولیگز یعنی اسرائیلی ڈاکٹرز اور اسرائیلی طبی عملے کے کارکنان کر رہے ہیں۔ نیوے گارڈن، گائے شیلوف اور اسامہ تنوس نے ایسے کیسز بھی رپورٹ کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فلسطینی مریض مر رہا تھا لیکن اسے چیک کرنے تک کوئی نہیں آیا، اور نہ ہی فلسطینی عملے میں سے کسی کو اجازت دی گئی کہ وہ مرتے ہوئے کو بچانے کے لیے کچھ کر پائے۔ ناظرین، جان جانور میں بھی ہوتی ہے،
اسی لیے وہ جانور کہلاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسی طاقت دی، ایسا جوہر عطا کیا جسے انسانیت کہتے ہیں، تبھی وہ انسان کہلایا۔ انسانیت ایک ایسا جوہر ہے جو اگر کوئی انسان کھو دے تو وہ انسان نہیں بلکہ جانور کہلاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر، کیونکہ جانور تو ایک فطری عمل کے تحت وہی افعال سر انجام دیتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا، لیکن انسان جوہر انسانیت سے محروم ہو جائے تو اپنی بہیمیت اور درندگی میں جانور کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اسرائیلی افواج کی طرح ان کا طبی عملہ بھی ایسی ظالمانہ کرتوت پر اتر آیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کی اکثریت انسانیت کے جوہر سے محروم ہو چکی ہے، اور اس طرح یہ لوگ جانور سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب آپ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اسرائیلی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ عقل سے پیدل ہے؟ اسرائیلی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ اپنے حلف کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیوں کر رہی ہے؟ کیا نفرت و انتقام کی آگ نے اسرائیلیوں کے دل و دماغ کو جلا کر رکھ دیا ہے؟ ڈاکٹرز مسیحا ہونے چاہیے یا جلاد؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔